کم آمدن افراد کے لیے کچھ راحت، سائیں سرکار کا 22.5 بلین روپے کے رمضان پیکج کا اعلان، 45 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے، ماہانہ 32,000 روپے سے کم آمدن والوں کو 5,000 روپے بذریعہ بینک ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے خوشخبری سنا دی۔ خیبر پختونخوا میں عوام کے لیے بڑی خبر، وزیر اعلیٰ نے یکم رمضان سے صحت کے تحت 100% آبادی کے لیے مفت علاج بحال کر دیا، فوری طور پر 5 ارب روپے جاری۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے صحت کارڈ اہم منصوبہ ہے، اسے جاری رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں امام بارگاہ خوئی کا دورہ، شیعہ کانفرنس کے صدر انجینئر حاجی محمد جواد رئیفی سے مقتول رمضان علی کی تعزیت، قاتلوں کی جلد گرفتاری کا وعدہ کیا، شہر کے امن کو سبکدوش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ریحانہ ڈار سیاسی حقوق کی جدوجہد کرنے والی ویمن ایوارڈ کے لیے نامزد، ہیومن رائٹس کونسل نے نامزد کیا۔ عثمان ڈار کی والدہ این71 سیالکوٹ سے خواجہ آصف کے مد مقابل تھیں۔ زکوٰۃ کے نصاب کا اعلان، یکم رمضان کو 1,35,179 روپے بینک اکاؤنٹ سے کٹوتی کی جائے گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ سعودی عرب میں پہلا روزہ 11 مارچ بروز پیر کو ہوگا، سعودی محکمہ فلکیات کے سربراہ کی پیشگوئی، اتوار کے روز رمضان کے ہلال کا مشاہدہ ممکن نہیں، رمضان کے ہلال کا ثبوت سپریم کورٹ میں گواہی کے اندراج کرانے سے ہی ہوگا۔ حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد میں مسلح شخصی فائرنگ سے لڑکی جاں بحق، لڑکا زخمی، فائرنگ کے بعد حملہ آور نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی، پولیس کے مطابق مقتولہ لڑکی اور زخمی لڑکا لاء کے طالب علم ہیں۔ کراچی میں ایک اور شہری ڈکیتی مزاحمت پر قتل، 4 بچوں کا باپ فیاض گارمنٹ فیکٹری سے گھر جا رہا تھا، لٹیروں نے کورنگی ویٹا چورنگی کے قریب فائرنگ کی، ڈاکو نے جنوری سے اب تک 35 افراد کی جان لے لی، مقتول کی نماز جنازہ ادا۔ امیر بالاج قتل کیس کی تفتیش میں نیا کردار سامنے آ گیا، ملزم تیفی بٹ کا سالہ دانی شوٹر کو واردات کے لیے لے کر گیا اور 4 افراد واردات مانیٹر کرتے رہے، ملزم دانی کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ پہلے صدقہ خیرات پھر لوٹ مار، گجرانوالہ کے نوائی شہر اروپ میں ڈکیتی کی انوکھی واردات، ڈاکو نے پہلے خیرات کی پھر لوٹ مار شروع کر دی، سی سی ٹی وی فوٹیج جی ٹی وی نیوز پر، ملزمان شہری سے 2 لاکھ روپے لوٹ کر فرار۔ ملک میں پہلی بار ایک جگر کے 2 مریضوں میں پیوند کاری اور لبلبے کا ٹرانسپلانٹ، کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، راولپنڈی کے مریض کے اعضاء سے 7 افراد کی جان بچا لی گئی۔ بلوچستان میں کڑاکے کی سردی، کہیں بارش تو کہیں برف باری، استور میں وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری، لوگ گھروں میں محصور، خزر میں شدید برف باری سے بالائی علاقوں کا رابطہ 5 روز بعد بھی بحال نہ ہو سکا، لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، چنیوٹ اور مالاکنڈ میں بارش سے موسم سہانا، بارشیں برسانے والا سسٹم 9 مارچ کو بلوچستان میں داخل ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم جاری، شہداء کی تعداد 30,800 تک پہنچ گئی، غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں میں پیش رفت نہ ہو سکی، حماس کا وفد قاہرہ سے واپس آ گیا۔ جنوبی یمن کے قریب ایک اور مال بردار بحری جہاز پر یمنی فوج کا میزائل حملہ، بارباڈوس کے پرچم بردار جہاز ٹرو کانفیڈنس کو شدید نقصان، حملے کے 3 ارکان ہلاک، 4 شدید زخمی، یمنی فوج کا کہنا ہے جہاز نے بار بار تنبیہ کو نظر انداز کیا، امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے حملے کی مذمت۔ بلتستان اپنی خوبصورتی میں بے مثال، ضلع گانچے کی چخ چند مسجد قدیم طرز تعمیر کا شاہکار، صدیوں قبل تعمیر کی گئی مسجد، کاریگروں کی مہارتوں کا ثبوت، اس مسجد کو بلتستان کا ثقافتی ورثہ کہا جاتا ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 9 اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا، اسلام آباد ناک آؤٹ مرحلے تک رسائی، کراچی کنگز لاہور قلندرز کے بعد ایونٹ سے باہر ہونے والی دوسری ٹیم بن گئی۔